نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج پر میرے سامنے کئی امتیں پیش کی گئیں، کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے ساتھ ماننے والوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کچھ ایسے بھی انبیاء تھے جن کے ساتھ 2-4 آدمی، کسی کے ساتھ ایک ماننے والا، اور ایسے نبی بھی میرے سامنے پیش کیے گئے جو اکیلے ہی اللہ کے پاس آ رہے تھے۔ پھر اچانک یہ ہوا رفعت لی سواد عظیم، ان کے میرے سامنے ایک بہت بڑی امت اور جماعت لائی گئی۔ میں سمجھا شاید کہ یہ میری امت ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ بتلایا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، ان کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور عظیم امت اور جماعت پیش کی گئی، تو مجھے بتلایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے، جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ کوئی سزا عذاب ہوگا۔ یہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ 70,000 آپ کی امت کے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یہ کہہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما کے وفاد الناس، لوگوں نے آپس میں صحابہ کرام نے بات چیت شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے ہر لمحہ ہر گھڑی تنگی ترسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہ وہ خوش نصیب ہو سکتے ہیں، یا وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کی توحید کو مانتے رہے، اس پر ڈٹے رہے، یا پھر وہ ہوں گے جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے، زمانہ جاہلیت انہوں نے دیکھا ہی نہیں، نہ جاہلیت والی غلطیاں اور خطائیں ان سے سرزد ہوئی۔ کئی باتیں کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا یہ کیا بات چیت آپ میں جاری ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے ایسے ایسے اندازہ لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 70,000 میری امت کے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے، لا یسترقون ولا یکتمون ولا یتطیرون، نہ یہ دم جھاڑ میں پڑتے ہوں گے، نہ جسم کو داغ کا علاج کرواتے ہوں گے، اور نہ یہ فال لیتے ہوں گے۔ جس طرح زمانہ جاہلیت میں یا ہمارے دور میں بھی فال چلتے ہیں، کئی قسم کے فال، کسی چیز کو برکت کا باعث سمجھ لینا، کسی چیز کو نحوست کا باعث۔ پہلے جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے جاہلیت میں، وہ فال کیا لیتے؟ ترکش میں تیر رکھا کرتے تھے، ان تیروں پہ لکھا ہوتا یہ اچھی قسمت والا تیر ہے، یہ بدبختی نحوست اور بد نصیبی والا تیر ہے۔ ترکش سے اس تیر کو نکالتے، اس پر جو لکھا ہوتا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے، یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، سفر جاری رکھنا ہے نہیں۔ تیر پر اگر لکھا ہوتا یہ بدقسمتی کا تیر ہے، وہ سفر سے واپس لوٹ آتے۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا، تجارت، کاروبار، لین دین، جو بھی سلسلہ ہوتا اسے ترک کر دیتے۔ اگر وہ فال والا تیر سامنے جو آتا اس پہ لکھا ہوتا کہ آپ کا یہ کام بہتر ہوگا، یہ خوش قسمتی والا تیر ہے، تو وہ کام کر گزرتے۔ یا جب سفر جاری کرتے، راستے سے کوئی کالے رنگ کی بلی یا کوئی جانور ان کا راستہ کاٹ جاتا، واپس لوٹ آتے کہ یہ سفر بدبختی اور نحوست والا ہے، کیونکہ کالے رنگ کے جانور، بلی، کتے نے یا کسی چیز نے ہمارا راستہ کاٹ دیا ہے، واپس پلٹ آتے۔ یا پھر وہ پرندے چھوڑتے، پرندے کو نکال کے چھوڑ دیتے، اگر پرندہ اڑتا ہوا دائیں طرف چلا گیا کہتے ہم اپنے کام میں کامیاب ہوں گے، وہ سفر جاری کرتے، تجارت کا سامان لے جانا ہوتا وہ لے جاتے۔ اگر وہ پرندہ اڑ کر بائیں جانب چلا گیا تو وہ نہ سفر کرتے، نہ تجارت کرتے، نہ کوئی بھی معاملہ وہ نہیں کرتے تھے، بس خالی لیتے کہ یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ اسی طرح الو ایک پرندہ ہے، اس کو وہ نحوست اور بدبختی کا باعث سمجھتے کہ جہاں الو آ جائے وہاں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، ایسی ایسی باتیں وہ خیال کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا ادوا ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ، یہ جو لوگ بدبختی خیال کرتے ہیں کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو، کچھ جانوروں کو یا کچھ معاملات میں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بیماری
بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جائے، جس طرح وہ اونٹوں کا معاملہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے کہ اونٹوں کو خارش لگ رہی ہے، ان کو کیا کیا جائے؟ یہ ایک دوسرے سے شاید خارش لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من اجرب الاول، پہلے کو خارش زیادہ کس نے کیا، پہلے کو کہاں سے خارش لگی؟ جب خارش شروع ہوئی تو بذات خود بیماری میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہیں وہ بیماری آگے ٹرانسفر ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ اس حوالہ سے شریعت نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر کسی علاقہ میں کوئی وبائی مرض پھیل جائے، جس طرح پہلے دور میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اس علاقہ میں باہر سے کوئی بندہ نہ جائے اور وہاں کا کوئی آدمی وہ باہر نہ آئے، تاکہ عقائد کی خرابی واقعہ نہ ہو، ایک دوسرے کو لوگ کوستے نہ پھریں، وہ اپنی حفاظت خود کریں۔ اس طرح سفر کے مہینے کو منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی نحوست نہیں، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے مہینوں میں سے کچھ مہینے بڑے افضل ہیں، ان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان میں کیا ہوا عمل زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی دنوں میں کچھ دن اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن میں کیا ہوا عمل بڑی برکتوں کا باعث ہے، جس طرح عنقریب ذوالقعدہ کے بعد ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، جو افضل ترین دن اور راتیں ہیں، جن میں کیے ہوئے عمل کا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہے۔ تو ان حوالہ سے یہ معاملات ہیں، کوئی کسی چیز میں نحوست بدبختی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بدبختی یا نحوست کسی چیز میں ہوتی تو وہ گھوڑے میں ہوتی یا عورت میں یا کسی گھر میں ہوتی، جب ان میں بھی نہیں ہے تو سمجھیں کسی چیز میں اللہ نے نحوست اور بدبختی نہیں رکھی کہ یہ چیز منحوس ہے نہیں، یہ فلاں ہے۔ ایسے ہمارے آج کے دور میں ہمارے اندر بھی کچھ بدفعالیاں اور بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ کالے رنگ کی سیاہ رنگ کی ہنڈی ایک لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بندہ اتنا خوبصورت گھر بناتا ہے، کوٹھی اور بنگلہ تعمیر کرتا ہے، اب اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کرنی ہے۔ اس پہ آپ ماشاءاللہ لکھوا دیں، لا قوت الا باللہ ایسا کلمہ لکھوا دیں، جو دیکھے گا وہ پڑھے گا فوراً ماشاءاللہ پڑھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ برکت والے کلمات ہیں۔ ہاں یہ جو بات ہے جس طرح پہلے دور کے کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، ہمارے اندر کہاں سے پتہ نہیں یہ باتیں آ گئی۔ جب بڑے صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو کرتے رہا کرتے تھے تو ان کی کئی باتیں وہ ہمارے اندر نہ چاہتے ہوئے کنورٹ ہو گئی، ہمارے اندر رواج پا گئی۔ وہ رسم و رواج کے حوالے سے، خوشی غمی کے حوالے سے، رہن سہن کی کئی باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ تو کالے رنگ کی یا ٹوٹی ہوئی ہنڈی اپنے گھر پہ رکھ دو، مکان پہ، وہ حواسات سے محفوظ رہتا ہے، قدرتی آفتوں سے، زلزلے سے، طوفان سیلاب سے بچ جاتا ہے، نظر بد سے بچ جاتا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ ہانڈی کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ہیں چھلے اور انگوٹھی پہن لیتے ہیں، ہمیں یہ بیماری سے بچائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے دھاگا باندھا ہوا تھا۔ اسی طرح چھلے کے حوالہ سے بھی آتی ہے بات۔ آپ نے پوچھا یہ آپ نے کیوں باندھا ہوا ہے یا کیوں پہنا ہوا ہے، اسے کیوں اپنے ہاتھ پہ لگایا ہے؟ وہ کہنے لگا من الباطنۃ، یہ کمزوری دور کرنے کے لیے، تاکہ مجھ سے بیماری دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ بیماری کو دور نہیں کرے گا، یہ تیری بیماری کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ اگر ان کے پیچھے پڑے گا اللہ تجھے انہی کے حوالے کر دے گا۔ دھاگے میں، چھلے میں، انگوٹھی میں ایسی چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ ان کو باندھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ تو ان کی وجہ سے بیماری کمزوری دور نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ ایسے ہم گاڑی لیتے ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے، نئی گاڑی نکلوائی، اس کے سامنے ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکا دی۔ یہ کس وجہ سے جی؟ یہ حادثات سے بچاتی ہے، حوادث سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، یہ نظر بد سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اب ٹوٹی ہوئی جوتی کا نظر بد سے بچانے کا یا ایکسیڈنٹ اور حوادث سے بچانے کا اس کا کیا کام ہے؟ ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کئی جگہوں کے سفر کرتے ہوئے راستے میں ایسے ایکسیڈنٹ دیکھے جن گاڑیوں کے سامنے جوتیاں لٹکی ہوئی تھی، ان کا حشر نشر ہو چکا تھا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ ساری جھوٹی موٹی بناوٹی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔
اپنے عقائد کو خالص کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایک قوی طاقتور اور مضبوط جو مومن ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور اور ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے۔ ایک تو نا بندہ جسمانی طور پر لاغر اور کمزور، بعض لوگوں کی ہڈی ایسی ہوتی ہے وہ جتنی مرضی خوراک کھا لیں وجود میں نکات اور کمزوری واضح نظر آتی ہے۔ یہ بات نہیں، یہاں پر بات یہ ہے کہ جو طاقتور مومن جسمانی طور پر بھی ہو روحانی طور پر بھی اس کے عقائد مضبوط ہوں، اپنے رب پر یقین اور بھروسہ رکھنے والا ہو، وہ ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ خیر، ہم جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ڈھیروں قربانیاں دی۔ ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے بڑی مصیبتیں تکلیفیں جھیلی۔ کس کی خاطر؟ امت کی خاطر۔ کبھی آپ کو اپنی وادی مکہ سے نکال دیا جاتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ جوان ہوئے، بچپنا لڑکپن جوانی کے ایام وہاں گزرے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں کا امام اور سردار بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر رہتی دنیا تک بلند و بالا فرما دیا۔ جو سورج اور چاند کی طرف تھوکتا ہے اس کی غلاظت گندگی اور تھوک اس کے اپنے چہرے پر پڑتی ہے، اس سے سورج اور چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرنے والے، کبھی یہ ناپاک جسارت ڈنمارک کا بدبخت کرتا ہے کیری جون نامی ظالم، اور کبھی یہی برا اور کبھی شیر جو ہے فرانس کا صدر کرتا ہے، اور اب موجودہ دنوں میں یہی ناپاک جسارت وہاں کی ایک بدبخت ملونہ عورت نے کی ہے۔ یہ لوگ اپنے کیے کی سزا خود تو بھگتیں گے، لیکن ہم پر کیا عائد ہوتا ہے؟ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کا تحفظ کریں، دفاع کریں، اور اس کا لاہ عمل کیا بنائیں؟ اپنے ملک میں جلاؤ گراؤ کریں کیا؟ روڈ بلاک کر کے ٹائروں کو آگ لگا دیں، ہڑتال کر دیں، ملک گیر ہڑتال، پہیا جام ہڑتال ہو جائے، دکانوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی جائے؟ قطعاً یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا، اتنا خوبصورت دین ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا قاعدہ اور کلیہ بیان فرمایا ہے، توحید، اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی توحید، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے حساس ترین مسئلہ ہے، جس مسئلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یکے بعد دیگرے اپنے اپنے علاقوں میں، قوموں میں، ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ سب کی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا لگائی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، سونا پکارنا، سر جھکانا ہے اکیلے اللہ کے سامنے، دعا مانگنی ہے رب العالمین سے مانگنی ہے، اور طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہستی ہے، جو بھی ذات ہے، اس کے نام کی اگر نظر و نیاز دی جائے، منت منوتی چڑھاوا اس کے نام کی سوچ پکار کی جائے، کوئی بھی ہے، یہ سب طاغوت میں شامل ہو جائیں گے کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا، اتنا اہم ترین مشن۔ اس کے لیے انبیاء وہ ہستیاں ہیں جو کائنات میں سارے انسانوں سے افضل ترین ہستیاں ہیں۔ امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہستی ہوتی ہے اس وقت کا نبی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام اور سردار ہیں۔ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے سر مبارک پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ نے سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر اللہ نے رہتی دنیا تک بلند فرما دیا ہے۔ کمی کرنے والے، تنقیص کرنے والے اس میں کمی واقع نہیں کر سکتے۔
بات ہو رہی تھی کہ توحید کا مسئلہ سب سے عام ترین اور حساس مسئلہ ہے، جس کی خاطر انبیاء کرام علیہ السلام کو آرے کے نیچے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے وجود کے، جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی، ان کے گوشت کو نوچ دیا گیا، آگ تک میں پھینک دیا گیا، بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، اپنے اپنے وقت کے انبیاء کرام علیہ السلام انہیں ناحق قتل کر دیا گیا۔ دعوت کیا تھی؟ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی تھی، لیکن اس حوالہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ ہمارا دین قرآن حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا دین ہمیں کیا درس اور سبق دیتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کو جو جھوٹ موٹ کے اپنے الہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں، ان کو بھی گالی نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تمہارے سچے اللہ اور رب کو گالی دیں گے، دشمنی کرتے ہوئے، بغض، نفرت اور عداوت میں آتے ہوئے، علم کے بغیر، ناسمجھی میں اور بے عقلی میں، لاشعوری کے عالم میں، وہ تمہارے رب کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے تم نے ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ اب بی جے پی کی جو بھارت کی ناپاک عورت تھی، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین میں سے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ بڑا حساس اور سنگین ہے۔ موجودہ دور کے حوالہ سے مختصراً وقت کی قلت کے پیش نظر اعتراض کیا جاتا ہے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر کی ان کی رخصتی ہوگی، اور اسے بڑا نہونا خیال کیا جاتا ہے۔ کچھ لبرل قسم کے لوگ بڑا اس کو ہوا دیتے ہیں اور اچھالتے ہیں، اور کچھ ایسے عقل کے دشمن بھی بیچارے ہیں ہمارے مسلمانوں میں جو بجائے دفاع کرنے کے وہ حدیث مبارکہ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خود 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا، اور عورتوں کی جو بلوغت کا پتہ وہ حیض سے چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک امام کی سند کے ساتھ نقل فرمایا کہ ایک عورت 21 سال کی عمر میں دادی بن گئی۔ کتنی سال کی عمر میں؟ 21 سال کی عمر تھی، وہ دادی بن گئی، ماں نہیں دادی بنی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص جو تھے صحابی رسول، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، شادی ہوگی، وہ باپ بن گئے۔ جب انہوں نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف مکہ فتح ہونے سے کچھ عرصہ پہلے، تو ان کا جو بیٹا عبداللہ تھا، عمر بن عاص کا بیٹا عبداللہ اپنے باپ سے صرف 11 سال چھوٹا تھا۔ کتنے سال چھوٹا تھا؟ صرف 11 سال چھوٹا تھا۔ یہ تاریخ آپ دیکھیں، سلف صالحین میں دیکھیں، کم عمر کی شادیاں یہ ثابت ہیں۔ اسلام نے اسی وجہ سے عمر کی قید اور پابندی نہیں لگائی۔ جب بچی اور بچہ بالغ ہو جائیں، بلوغت کی کم سے کم عمر محدثین نے 9 سال بھی ذکر کی ہے، کم سال بھی ذکر کیے ہیں۔ اب جو 21 سال کی دادی بنے گی، آپ خود اندازہ لگائیں، اس کی شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، شادی ہوئی، وہ دادی بن گئی، ٹوٹل 21 سال کی عمر میں۔ ہم پیچھے نہیں جاتے، ہم موجودہ دور میں اعداد و شمار کے مطابق جن غیر مسلموں کے پیچھے دوڑ کر ہمارے سادے لوگ مسلمان طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں یا پابندیاں لگائی جاتی ہیں، وہ شادی کی عمر پر تو قید و پابندی لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لڑکے لڑکیاں کہاں کہاں منہ کالا کرتے ہیں، وہ بیرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ان طاغوتی طاقتوں میں سے دجالی فتنے کا یہ وار ہوتا ہے 3 قسم کا، ایک سود کے ذریعہ، ایک زنا کے ذریعہ، اور ایک فحاشی اور بے حیائی پھیلا کر یہ وار کرتے ہیں مسلمانوں پر، سادہ لوگ مسلمانوں پر۔ لیزا نامی ایک لڑکی سوویت یونین کی جو موجودہ یوکرائن کہلاتا ہے، 6 سال کی لڑکی، وہ ماں بن گئی، باقاعدہ اخباروں میں شائع ہوا۔
خبروں پہ یہ بات چلی، نشر ہوئی، عالمی میڈیا نے اسے سامنے پیش کیا۔ 6 سال کی لیزا نامی لڑکی اور 70 سال کا اس کا دادا تھا جس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ یہ انسانیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ دہلی میں رپورٹ شائع ہوئی، 7 سال اور 6 ماہ کی لڑکی جو تھی اپنے ہی رشتہ داروں میں کسی نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا اور وہ ماں بن گئی۔ اسی طرح یورپ کے علاقہ میں اپنے ہی رشتہ دار کے ہاتھوں 7 سالہ بچی وہ ماں بنتی ہے۔ 1 نہیں 2 نہیں 20 نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ کم عمری میں جو حرام کے بچے جنم دینے والی ان علاقوں کی مائیں، ان ملکوں کی مائیں بنتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، منہ کالے کیے یا کسی درندے نے ان کو اپنی ہوس بجھانے کے لیے نوچا اور وہ اتنی کم عمر میں انہوں نے بچے پیدا کیے۔ ہر علاقے میں، ہمارا علاقہ ہے اس میں بچے اور بچیوں کی بلوغت کی عمر اس کا فرق ہوگا۔ ملتان کا علاقہ ہے، سپی جیکب آباد کا علاقہ ہے، کچھ آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، کچھ خوراک کا اثر ہوتا ہے جسموں پہ، وجود پہ۔ بچے اور بچیاں کچھ کم عمر میں بالغ ہوتے ہیں، کچھ علاقوں میں وہ 12 سال 15 سال 18 سال تک بھی چلے جاتے ہیں۔ ٹھنڈے علاقوں میں یا خوراک ایسی ہوتی ہے، آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے۔ تو ماں جی سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرص پاک میں گئی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح مبارک ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ 9 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے ساتھ صرف 9 سال آپ نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے زیادہ سال زندہ رہی۔ امت کو اتنا بڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خزانہ اگر ملا ہے تو ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے۔ مردوں میں سب سے زیادہ حدیث مبارکہ اگر کسی نے نقل کی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد مردوں اور عورتوں کے مقابلہ میں اگر سب سے زیادہ روایات کسی محدثہ مفکرہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عورت کی ہیں تو وہ ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ آپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو اتنے بڑے بیہی کے خزانے سے مالا مال فرما دیا۔ جو ان پاک باز ہستیوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی خواب و خاسر ہیں، ناکام و نامراد ہیں، اللہ کے دربار میں بھی وہ مجرم ہیں۔ میرا رب انہیں ضرور پکڑے گا۔ ہمارے اوپر کیا عائد ہوتا ہے؟ ہم ہر فورم پہ، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ جہاں کہیں ہیں، ہم اچھے اور آسن انداز میں آپ کی عزت اور ناموس کا دفاع کریں۔ جس چیز کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے ہم پر فرض اور ضروری ہے ان کی عزت، ناموس اور عظمت کا دفاع، ان کی حرمت کا دفاع ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کسی کو ہم برا بھلا، کسی پر کیچڑ نہیں چھالیں گے، گندی گلیج گالیاں نہیں دیں گے، کسی کے بڑے کو سربراہ کو ہم اس انداز میں نہیں برا بھلا کہیں گے کہ وہ ہمارے سچے نبی، ہمارے سچے رب کو برا بھلا کہے۔ ہمارا اچھا اور آسن انداز ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، جس طرح عرب ممالک نے ان ظالموں کا بائیکاٹ کیا تاکہ ان کو پتہ چلے ہم نے یہ ناپاک جسارت کی ہے، اس بے شرم عورت کو وہ اس عہدے سے ہٹا دیں اور معاملہ کسی حد کو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی کلامی نہیں بلکہ سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کی سنتوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، آپ کی سنتوں کو ہم دل و جان سے تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ ہر لمحہ ہر گھڑی جس چیز کا تعلق آپ سے جڑ جائے وہ ہماری بھی پیاری اور محبوب چیز بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے ہمیں دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب گرامی، کسی بھائی نے ایک پرچی بھیجی ہے، حدیث اور سنت کتنی قیمتی چیز ہے، بندے کی زندگی کا کچھ حصہ 20 25 30 35 40 سالہ اس کی خلاف ورزی میں گزر جائے، عمل نہ کیا ہو
تو دنیا میں تو سزا مل جاتی ہے، اگر حدیث پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ تو نیچے بھائی نے ایک توجہ دلائی ہے کہ سنت کی اہمیت کو جانتے پہچانتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے، داڑھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں، کوئی گنجائش بھی ہے؟ احباب گرامی، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک سادہ اور سمپل سی بات ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس کی داڑھی نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اول تا آخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کسی سے داڑھی کٹانا ثابت نہیں، سب کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ مرد کی پہچان ہی داڑھی سے ہوتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان نہیں، باقی بھی آپ جاندار لے لیں۔ ہمارے استاد جی سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے تو حدیث مبارکہ جب داڑھی کے حوالہ سے آئی تو وہ بیان فرمانے لگے۔ میں تو دوسرے سال میں تھا، ویسے انہیں ناشتہ شیخ صاحب کو دینے کے لیے گیا، میں بیٹھ گیا باتیں سننے، تو فرماتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے حسن والا، خوبصورتی والا، زیادہ جو حسن اور خوبصورتی دی ہے، امتیاز بخشا ہے، ہر چیز کی نر جاندار کو دیا ہے۔ انہی میں سے انسان بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ عورتوں کو نہیں جلتی تھی، اللہ نے ان کے چہرے پہ لگائی نہیں۔ بچوں کی جب تک عمر ہوتی ہے نہیں سجتی پھبتی، اللہ نے اگائی نہیں۔ جب یہ آ جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت تو ہے، آپ نے خود رکھی ہے، رکھنے کا حکم بھی دیا ہے، وَاخُذْ لُهَا، داڑھی کو معاف کر دو، وَغْفِرُ لُهَا، اس کو بڑھاؤ، اسے مت کتراؤ، اس کو کاٹنے سے منع۔ کئی امر کے سیگے، حکم کے سیگے آپ نے جاری فرمائے۔ مونچھوں کے حوالہ سے ہے، مونچھوں کو کتراؤ، اور یہودیوں کی، مجوسیوں کی، دیگر جو ہیں غیر مذہب والے، ان کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹواؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ، سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق